نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ دین کے اعمال، دین اسلام کے اعمال، ایک تو اس کے عقائد ہے، ایک جذبات ہے، اور ایک اس کے اعمال ہے. اعمال کو اگر آپ سمیٹا جائیں تو دو قسم کے اعمال ہیں. دین کے دو قسم کے اعمال ہیں. ایک قسم کے اعمال وہ ہیں جس کی وجہ سے انسان کا اللہ تعالی سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. وہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، ذکر و اذکار ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، دعائیں ہیں. یہ براہ راست جو عبادت ہے یہ ساری کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق پر رحم کرنا. پورے قرآن مجید میں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع میں اللہ کا نام ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کے ساتھ لگنا ہے، اس کا تعلق ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالی رحمان الرحیم ہے. تم رحمان الرحیم کے نام شروع کرتے ہو تو تم بھی کیوں مہربان ہو جاؤ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں دیکھیں جگہ جگہ آپ کو یہ بات ملے گی. نماز اور اعطاء زکوٰۃ، نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ تم کو قریب کر دے گا. زکوٰۃ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مہربانی ہے، کچھ دینا ہے اپنے مال میں سے. تو یہ دو چیزیں ہیں. اس آیات کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی نظروں کو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام. دوسری چیز کیا ہے؟ وہ طعام دیتے ہیں علی حبہ. اس کے دو معنی ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت میں. دوسرا معنی یہ کہ اس کو طعام کے ساتھ، خود مال کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر دیتے ہیں. یعنی اس کو مال محبوب ہوتا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اپنی محبت کو کس پر قربان کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر قربان کرتا ہے. کس کو دیتے ہیں؟ اپنے مالوں کو مسکین کو دیتے ہیں، یتیم کو دیتے ہیں، اسیر کو دیتے ہیں، قیدی کو دیتے ہیں. پھر وہ اس چیز پر کوئی چیز نہیں چاہتے، محض اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے. جب اللہ تعالیٰ سے دل لگا ہوا ہو تب اللہ تعالیٰ کی رضا چاہے گا. انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہم یہ طعام جو دیتے ہیں محض اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں. ووٹ لینے کے لیے نہیں لیتے، نوٹ لینے کے لیے نہیں لیتے، زیادتی لینے کے لیے. بعض لوگ ایسا ہوتے ہیں. مجھے ایک یاد پڑتا ہے کہ ہم چھوٹے تھے تو ہمارے مفتی شاہ صاحب کی جو نانا ہے اور میری سسر ہے اور میری دادا جان کی بائی ہے، اس کے پاس ایک شخص آتا تھا. وہ اس کو 1 روپیہ یا 8 آنے دیتا تھا.
تو دادا جان ایک ساتھ 8 آنے کے ساتھ 2-4 روپے اور کر کے اس کو دے دیتا. لا تمنن ولا تستکثر، نہ تو احسان کرو صدقہ دے کر اور نہ زیادہ تیزی کہ میں تھوڑا دوں گا تو زیادہ دے گا. یہ لوگ قطر میں ہوتے ہیں، یہاں سے لوگ اس کو وہ کیا وہ لوبیا بیچتے ہیں، دی گنگڑی بھی تستا ہی تھا. تو وہ چند چیز یا وہ حلوہ سا بیچ دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہاں سے پھر ہمیں زیادہ زیادہ چیز لائیے. اس کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ یہ کاتا نہیں ہوتا. یہ مہربان ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مہربان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم نہ بدلہ مانگتے ہیں ولا شکورہ، نہ شاباش مانگتے ہیں، شکر گزاری کہ ہمارا داد بھی دے دے، محض اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ مہربانی جس آدمی کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے مہربانی ڈال دی اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے دلوں کو مہربان بنا دے. ہمارا رب مہربان ہے، ہمارا رب مہربان ہے. اس کو مہربانی پسند ہے، اس کو رحم پسند ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کتنے مخلوق کے اندر جو رحم ڈالا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کیوں نہیں ڈالا ہے؟ اب ایک گھوڑا ہے اپنے بیٹے پر پاؤں نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتا؟ کس پر مہربان ہے. ایک سانپنی بھی کیا ہے اپنے بچوں کو خیال رکھتی ہے. یہ کیا ہے؟ وہی مہربانی کا اثر ہے. اس طرح آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں، گدھے کو دیکھیں، چڑیا کو دیکھیں، اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتی ہے. لیکن ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور یہ محبتیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، رحمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں کہ جب اس کے ساتھ وہ اس پر مہربانی کرتے ہیں تو اس کو بڑا کر دیتی ہیں. اب یہ چڑیا کون بڑا کر سکتا ہے؟ یہ چڑیا جو بڑی ہو جاتی ہیں، یہ کو چنگ چک کرتی ہیں، دیکھتے ہو. اس کو کون پالتا ہے؟ پالتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. لیکن سبب کون ہے؟ سبب اس کی ماں کی محبت ہوتی ہے. جب بڑی ہو جاتی ہے پھر وہ اپنا فکر کرتی ہے. آپ کے گھر کے اندر مرغی ہے، اپنے بچے پر جان دیتی ہے، لیکن جب بڑی ہوتی ہے تو پھر کس کے حوالے ہوتی ہے؟ آپ کے حوالے ہوتی ہے. تو یہ محبتیں، یہ رحمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کہ جو بندہ رحم کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کو کتنا اس کو محبوب ہوگا وہ بندہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چڑیا کی ذبح کرنے میں مہربانی کرتے ہیں اس کا اجر بھی بدلہ بھی آخرت میں اس کو ملے گا. چڑیا ہے، اس کو کبھی آدمی کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے اس کا، لیکن وہ تیز چوری سی کر لے، اس پر مہربانی کرے، اس مہربانی کا بھی اپنا اجر ہے. جب چڑیا پر مہربانی جو انسان کے لیے بنائی گئی ہے اس پر مہربانی کرنے میں آدمی کو کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس پر رحم کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ انسان پر رحم کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہوگا جو انسان پر رحم کرے. آپ نے بار بار یہ ایک واقعہ سنا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، مبلغین سے سنا ہوگا، واعظین سے سنا ہوگا کہ ایک ناکار عورت تھی، بیکار کام کرتی تھی. وہ کنویں پر گئی اور ایک کتے کو دیکھا کہ وہ کیچڑ میں منہ مار رہا ہے، کیچڑ میں پیاس کی وجہ سے منہ مار رہا ہے. تو اس نے اپنی موزے میں پانی لے کر خود بھی پیا، ان کو بھی پلایا، اس کو کتے کو بھی پلایا. اللہ تعالیٰ نے اس پانی پلانے کی وجہ سے، رحم کی وجہ سے اس کو اپنا خاص بندوں میں شامل کیا، اس کی معافرت کر دی. یہ بھی سنا ہوگا. تو ایک کتے پر مہربانی کرنا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی قریب کر لیتا ہے. اگر اپنے بندوں پر وہ مہربانی کرے گا، اور اللہ کے بندوں پر جس کے لیے پوری دنیا بنائی گئی ہے، اس
شخص کا کیا مقام ہوگا؟ ہم یہاں غلطی کرتے ہیں. جتنی حقوق ہے یہ اس کی عطائی کی مہربانی ہے. آپ بیوی کا حق ادا کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ رحم ہے. آپ بیٹی کا حق ادا کرتے ہیں، یہ بیٹی پر مہربانی ہے. آپ باپ کا حق ادا کرتے ہیں، یہ باپ پر مہربانی ہے. یہ آپ پڑوسی پر مہربانی کرتے ہیں تو یہ آپ پر حق ہے. جب حق ادا کرتے ہیں تو مہربانی. نبی کریم سے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ تعالیٰ کی قسم ایماندار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم ایماندار نہیں ہے. صحابہ کرام بیٹھے تھے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے جو ایماندار نہیں ہے؟ ہم تو سارے مسلمان ہی بیٹھے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے تکلیفوں سے، جس کی ایذا سے، تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، یہ مومن نہیں ہے، اس کے اندر مہربانی نہیں ہے. ہماری کھیتی کا پڑوسی ہم سے بیزار ہے، ہمارے گھر کا پڑوسی ہم سے بیزار ہے، ہمارا بھائی ہم سے بیزار ہے، ہمارا شہزاد بھائی ہم سے بیزار ہے. تو یہ وجہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی حقوق نہیں ادا کریں گے. اگر ایک دوسرے کی حقوق ادا کریں گے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیسی معاشرہ بنے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ قیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک عورت بڑی بے چینی کے ساتھ کسی کو تلاش کر رہی تھی. اس حدیث کو مختصر طور پر امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے اور امام مسلم صاحب نے بھی نقل کیا ہے، تفسیر کے ساتھ نقل کیا ہے، اور بعد اس سے بھی زیادہ تفصیل کی ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ وہ اور خاتون بڑی بے چینی کے ساتھ پھر رہی تھی، کسی چیز کو تلاش کر رہی تھی. تو قیدیوں میں سے اس کی ایک قیدی کے پاس اس کا بچہ تھا. جب اس نے دیکھ لیا، اس خاتون نے، قیدی خاتون نے، تو فوراً لب کے اس بچے کو اٹھایا اور سینے کے ساتھ لگایا، دودھ دینے لگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نام سے فرمایا کہ کیا یہ عورت اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کیا رسول اللہ قطع نہیں ڈالے گی، تو واللہ نہیں ڈالے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اللہ تعالیٰ بندوں پر، اور 70 بھی کثرت کے لیے ہے. ورنہ آپ دیکھتے ہیں جتنی رحمتیں پیدا کی گئی ہیں، جتنے یہ سارے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس سے پلتا ہے پھولتا ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو تم جانور کیسے پالتے؟ یہ محبت تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت ہے، اتنی تم پر مہربان ہے. تو جب اگر آپ دوسروں کو مہربان ہوں گے تو تمہارا رب تم پر کیسے مہربانی نہیں کرے گا. مہربان آدمی دنیا میں کبھی بھی ذلیل نہیں ہوگا. فقیر ہو سکتا ہے، مسکین ہو سکتا ہے، لیکن ذلیل نہیں ہوگا. لوگوں میں وہ ذلت کی زندگی نہیں گزارے گا. اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الراحمون یرحمہم اللہ یرحمہم الرحمن، مہربانوں پر الرحمن مہربان ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ مہربان ہے، اللہ کا نام بھی اللہ بھی رحمان اللہ کا ذاتی نام ہے، لیکن رحمان کہا کہ جس کی صفت ہی رحمان ہو، جو رحمان ہی ہو، اس کی طرف جو رحمتیں ہوں گی وہ کیسی ہوں گی، کیسی بڑھیا ہوگی وہ. اور ایک جگہ پر آتا ہے، ایک حدیث شریف میں ہے من لم لا یرحم لا یرحم،
جو بندوں پر مہربانی نہیں کرتا اس پر مہربانی نہیں کی جاتی۔ تم کیسے اللہ تعالیٰ سے مہربانی چاہتے ہو؟ خود تو ظالم ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بندوں کو ستاتے ہو، یتیموں کو ستاتے ہو، مسکینوں کو ستاتے ہو، ایسے قوانین بناتے ہو جس کی وجہ سے مسکین در بدر پھرتا ہو، یتیم در بدر پھرتا ہو، تو اللہ رب العالمین جل جلالہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی سکھ نہیں پہنچائے گا، کبھی بھی آرام نہیں پہنچائے گا۔ اما اذا ابتلاه فقدر علیہ رزقہ فیقول رب اہانن کلا بل لا تقیمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس پر میں آزمائش لاتا ہوں، اس کی روزی تنگ کرتا ہوں، اس کی زندگی تنگ کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی کو ذلیل نہیں کرتا، تم میرے بندے ہو، میں تم کو کیوں ذلیل کرو؟ تم خود اپنی ذلت کے اسباب بناتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ لا تکریمون الیتیم، میں نے مال دیا، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، اگر دیتے ہو تو احسان جتاتے ہو، تو یہ اکرام تو نہیں ہوا۔ مسکین کے لیے لوگوں کو نہیں اٹھاتے ابھارتے، یعنی ایسی قوانین نہیں بناتے جس کی وجہ سے کہ ہم ایسی اس کے لیے تحریک نہیں چلاتے۔ یہ کمی کیا؟ اس کے لیے تحریک چلائے، فقیروں کے لیے تحریک چلائے، مسکینوں کے لیے تحریک چلائیں، غلاموں کی آزادی کے لیے آپ تم کیا کہ تحریک ہی چلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصدقہ تو تسد 70 بابا من السوء، صدقہ 70 برائی کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ یہاں سے برائی آتی ہے، وہاں سے برائی آتی ہے، یہاں سے مشکلات ہے، یہاں سے مشکلات ہے، لیکن جو آدمی مہربان ہوتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساروں کی اس کو پاٹھک بنا دیتا ہے۔ صدقہ نہیں، اس سے پلانگ نہیں سکتا۔ ہم علاج کرتے ہیں، کتنی لاکھوں روپے لگاتے ہیں، لاکھوں روپے ہم علاجوں پر لگاتے ہیں، اور فقیر جب کھڑا ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو کچھ نہیں دیتے۔ حالانکہ آپ تجربہ کریں، ہمارے گھر میں تجربہ ہے، ہمارے یہاں بھائی بھی، ہمارے گھر کے اندر یہ الحمدللہ 3 بھائی ابھی یہاں موجود ہیں، ان سے پوچھے، ہم الحمدللہ ایک گھر میں رہتے ہیں، جب بھی کبھی مشکل آیا، جب صدقہ کیا وہ مشکل ٹل گیا۔ ایسا یا نہیں ہے؟ خیال نہیں۔ ہم نے صرف مادیت کے دور میں مادی پر ایمان ہے، فوراً ڈاکٹر کو چلو، فوراً یہ کرو وہ کرو، آپ کی آنکھوں میں تکلیف آ گئی، پہلے اللہ تعالیٰ سے کرو کہ یار یہ آنکھیں ٹھیک کر دو، پھر تھوڑا صدقہ دے دو خدا کے نام پر، پھر اس کے بعد جو دوا کرو گی یا نبی کرو گی اللہ تعالیٰ تم کو ٹھیک کرے گا۔ ایک سعدی رحمۃ اللہ شیرازی رحمۃ اللہ کے واقعہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ بڑا سخت بیمار ہوا، اور ایسا بیمار ہوا کہ اس کے ڈاکٹر نے اس کے لیے علاج کر دیا، اور ایک دن اس کے پاس وہ حکیموں کو بتایا، حکیموں نے کہا کہ علاج آپ کا ہے، لیکن وہ اس قسم کی بچے کا لڑکا ہو، اس طرح کا لڑکا ہو، اور اس کی جگر کو تم کہے تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ قاضیوں کو بلایا، مفتیوں کو، کہ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک جان، آپ کی جان نہ رہے گی تو بہت دنیا ختم ہو جائے گی۔ جیسا چپلوس علماء کا، مفتیوں کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے، رویہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں گویا تم پر دنیا کڑی ہے۔ اس قاضیوں نے کیا کیا؟ حکم دے دیا، تو وہاں والدین ان کے اب بچی کو تلاش کرنے لگے، والدین کے پاس آ گئے،
والدین کو ڈھونڈا، ایک لڑکے کو دیکھ کر یہی لڑکا کیا ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہی کٹا قربانی کے لیے ٹھیک ہے، یہی بکرا ٹھیک ہے. تو اس بچے کے والدین کے پاس گئے. اس نے کہا کہ اگر بادشاہ بیمار ہے، اس کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ ہے وہ ہے، آپ اگر بچے کو دے دیں. اس زمانے میں سرجری نہیں تھی، وہ کیا تھا بس اس کو ذبح ہی کرنا تھا. آپ کی بیٹے کی جگر کو وہ دے دیں، کہ وہ بیٹے کو آپ اس کی دے دیں تو بادشاہ کی جان بچ جائے گی. تو اس نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بچی کو دے دوں. اس نے کہا کہ پھر اس کو دلاسا دے کر کے اس کے اتنے $1 دوں گا، اتنے، جس ہماری پرویز مشرف کو $1 دے کر کیا وہ اپنے بچوں کو دے رہا تھا. $1 دے کر تم کو اتنے $1. اس نے کہا کہ بس شادی تو کوئی بڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس نے بھی کیا کیا، ہاں کر لی، بچے کو لایا. اور بچہ بڑا ذہین تھا، بڑا ہوشیار تھا. وہ کھڑا ہوا، جب اب اس کے لیے اس کا جگر نکال رہا ہے تو ہنس پڑا، آسمان کی طرف آنکھیں کر کے ہنس پڑا. تو بادشاہ نے کہا کہ تم ہنسی کیوں؟ اس نے کہا بس آپ اس کا وہ بڑا بہادر بھی تھا، اس سے آپ کا کیا کام ہے، اپنا کام کرے. خیر اس نے کہا کہ اس تک تم کو یہاں کھڑے ہوں گے جب تک تم بات نہیں بتاؤ گے. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو پہلے ماں باپ کے پاس جاتا ہے، لیکن میری ماں باپ نے $1 پر مجھے فروخت کر دیا. پھر جب سختی آتی ہے تو لوگ قاضی کی طرف مقدمہ اٹھاتے ہیں. قاضیوں نے پہلے سے فتویٰ دیا ہے، مفتیوں نے، کہ یہ جائز ہے تمہارے لیے. اور پھر جب وہ قاضی فیصلہ غلط کر دے تو بادشاہ کی طرف لوگ کیا وہ کہتے ہیں، اپیل کرتے ہیں. تو بادشاہ خود بیمار ہے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین، اس کائنات میں کوئی بھی ہمارا نہیں ہے سوائے تیرے. اور یہ بات ہونی تھی تو بادشاہ نے فوراً کہا کہ اس بچے کو رہا کر دو، اس کو چھوڑ دو، میں مر جاؤں کوئی بات نہیں، لیکن ایسے بچے کو ہم اس کی جان نہیں لینا چاہتے. اس پر مہربانی کی، اس کو جوڑے پہنائے، اس کو عزت دی کہ یہ تو زبردست بچہ ہے. اس مہربانی کی نتیجے میں 1 ہفتے کے اندر بادشاہ خود ٹھیک ہوا. تم ظالم مت بنو، لوگوں کو مت ستاؤ، گھر والوں کو مت ستاؤ، گھر والیوں کو مت ستاؤ، بچوں کو مت ستاؤ، عوام کو مت ستاؤ، ولا تم ستائے جاؤ گے. لوگوں کے حقوق کو ادا کیا کرو. مجھے ایک حدیث یاد آئی شریف، آپ نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص کو کہے گا کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. وہ کہے گا کہ یا رسول اللہ رب العالمین، تو اللہ معاف فرمائے اگر میں وہ الفاظ میں الٹ پلٹ ہو جاؤں، میں صرف خلاصہ بیان کرتا ہوں اس کا، حدیث شریف کا. غالباً پہلے کہ میں بیمار تھا تو نے میری بیمار کچھ نہیں کی. تو یا رسول اللہ، یا اللہ، ہم تجھ سے مانگتے تھے کہ ہمیں تندرست کر دیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ کے پڑوس میں یا فلان بیمار تھا، آپ نے اس کی عیادت نہیں کی. اگر تو اس کی عیادت کرتا، بیمار پرسی کرتا، اس کی مدد کرتا، تم مجھے وہاں پاتے، میں وہاں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں میں ملے گا. آپ کو کس میں ملے گا؟
ٹوٹے ملے جو دل کا ٹوٹ پھوٹ ہو چکا ہو اس کے ساتھ ہمدردی کرو تو کیا ہو جائے گا؟ تم کو تمہارا رب مل جائے گا. پھر کہا کہ میں پیاسا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا. اللہ تو کہ یار ابراہیم تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ پانی تو برساتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، آپ فلان جنگل میں آپ جا رہے تھے، فلان پیاسے نے تمہیں سوال کر دیا، تم اگر اس کو پانی دیتے تو تم کو کیا ہوتا؟ تو مجھ وہاں پاتے. اس طرح بہت کئی چیزوں کے بارے میں بتایا، تو ساری مہربانی کی چیزیں ہیں بتایا. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ملتا کس سے ہے؟ مہربانی سے. آدمی کو اللہ تعالیٰ اس وقت ملتا ہے جب وہ مہربانی کرتا ہے. وہ صوفی بھی نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے جس کے اندر مہربانی نہیں ہے، رحم نہیں ہے. قیامت کا دن ہوگا، یہ جب مہربانی کی باتیں ہوتے ہیں کہ صدقہ دے دو، مسکینوں کو دے دو، تو یہ جو لوگ مسکین ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہمارا کام ہو جائے گا. نہیں ہے، میں تم کو بھی کہتا ہوں کہ تم بھی دے دو، علماء کو بھی کہتا ہوں علماء بھی دیا کریں. آپ دیا کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے یا نہیں دیتا. ایسا تو نہیں کہ آپ نے اپنی جیبوں میں ٹائل لگائے ہیں اور لوگوں کو واضح کرتے ہو کہ بھائی یہ دے دو، خدا کے نام پر اتنا ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا. نہیں، یہ تمہاری کمزوری ہے. آپ حدیث کو سن کر پہلے خود عمل کرو اس پر. تو ایک آدمی پریشان ہوگا، اس پریشانی عالم میں کہ یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صحبتہ و بنیہ. لوگ بھاگیں گے کہ ہم پر کوئی دعویٰ نہ کریں، باپ بھائی سے بھاگے گا. اس حال میں ایک آدمی اس سے پوچھے گا کہ تم تو پریشان ہو، کیوں پریشان ہو؟ اب دیکھیں یہ زبردست آدمی نہیں ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا کہ بس وہ پریشان کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ اس کی ایک نیکی کمی کم ہوگی. وہ کہے گا کہ وہ دوستوں کے پاس جائے گا، وہ احباب کے پاس جائے گا، وہ آخر والدین کے پاس جائے گا، سب کہیں گے اس کو جواب دیں گے. اس کا خلاصہ یہ ہے جس تو وہ یہی بات دوسرا اس کو بجائے گا کہ سب کے پاس گیا، میری ایک نیکی کم ہے، میں جہنم جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ ایک نیکی کم ہے، تم جہنم جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ میرے پاس نیکی ہے ہی نہیں، ایک نیکی ہے، تو لے جاؤ، چلو تم جنت چلے جاؤ، میں تو ویسے بھی جہنم جاتا ہوں، میں تو ویسے بھی جہنم جا رہا ہوں، تم جاؤ. تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی سخاوت کو دیکھ کر کیا کرے گا کہ دونوں کو جنت لے جائے گا. دراصل وہ نیکی کیا تھی، اس کی دل کے اندر رحم کا جذبہ تھا. کیا تھا؟ رحم کا جذبہ تھا. آپ تجربہ کریں، آپ مہربانی شروع کر دیں آج سے. پڑوسی کا حق ادا کریں، پڑوسی کا خیال رکھیں. لوگ تمہارے خلاف باتیں کریں، کوئی بات نہیں، اس کو چھوڑ دو. لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ بکنے والوں کو بکنے دو، بکنے والوں کو بکنے دو. آپ اپنا کام بہت اونچا کیا کریں. کیا کریں؟ اپنے کاموں کو، اپنی نیکیوں کو بڑھاؤ، رحم اپنے اندر پیدا کرو. آپ بیمار ہو جائیں، پہلے جاؤ اس کے پاس. ہماری مولانا حضرت حاجی زبیر صاحب، پروفیسر زبیر صاحب پہچانتے ہوں گے آپ، وہ جو ملتان کے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں. اس کا سسر بڑا زبردست آدمی تھا. پہلے تو داڑھی منڈاتا تھا، پھر اس کا الحمدللہ پھر داڑھی چھوڑ دی. بڑا نیک صالح آدمی تھا. اس کی 4 بیویاں تھیں، سب خوش تھی اس سے. اور آپ دیکھیں اس کے اندر ایسی محبت ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. وہ وجہ کیا تھی کہ وہ مہربان تھا. 4 بیویوں کے اولاد میں اس کے اندر مہربانی تھی. میری دادا جان کی 5 بیویاں تھیں. کتنی تھی؟ اس میں دیکھو، یہاں سے اس مجمع میں دیکھو، ہم کے ہمارے وہ ستیرے بھائی ہوں گے، ستیرے چچزاد بھائی، ہم تقریباً انشاءاللہ الحمدللہ تقریباً 2-3 ہزار لوگ ہوں گے. آپ دیکھیں لنگر میں تو آپ کو یہی کیا سبزدگار نظر آئیں گے.
اتنی محبت ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. جو شخص بھی آئے وہ حیران رہ جاتے کہ آپس میں. اب تو ہم چچازاد بھائی، ہماری چچائی بھی وفات ہو گئی، ہماری دادائیں بھی وفات ہو گئی، صدی گزر گئی، 1.5 صدی گزر گئی. والد دادا جان کی 125 سال کی عمر تھی، اس کے ساتھ سے لے کر آج تک بڑی زبردست آپس میں محبتیں ہیں، الفتیں ہیں. تو یہ اس کی 4 بیویاں تھیں. تو اس کی اولاد الحمدللہ بھی ہے، ہر کی بیوی کی اولاد بھی ہے. تو زبیر اس کا داماد تھا، تو بیمار تھا، اس کے ساتھ دوائی تھی. اس نے کہا کہ دوائی کو کیا کرتے ہو، پھینک دو، خدا کے جو تم کھاؤ اسی فقیر کو کھلاؤ، کچھ نہیں ہوگا تم کو. جو تم کھاؤ. اس کے پاس فقیر آتے تھے، ملنگ آتے تھے، تو ہر فقیر کو جو گھر میں جتنی چیزیں پکائی ہوتی سب میں سے دے کر کے اس کو دیتا کہ میں کہا تو یہ بھی کھائے. تو آپ گھر کے اندر جو پکاؤ وہ فقیر کو دے دو. یہ نہیں کہ خود خورما پکایا ہے فقیر کو ڈال دیتے ہو، ایسا نہیں. مہربانی کو اپناؤ، پھر دیکھو کہ تمہارے حال کیا ہوتا ہے. ایک آدمی نے 1,00,000 روپیہ راستے میں پائے، مل گئے اس کو. اور اتنا فقیر تھا کہ گھر کے بچے رو رہے تھے فقر کی وجہ سے. وہ لائے اور اس نے رکھا. بچوں نے کہا کہ ہم فقیر ہیں، جب آدمی ملتا نہیں ہے تو پھر تو کھا بھی سکتے ہیں. نے کہا کہ نہیں. وہ اتنا رو رہا تھا. اس کی نے کہا کہ روتی کیوں ہو تم؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے بچے رو رہے ہیں. ایک آدمی کے 1,00,000 روپے اس زمانے کا 1 ارب روپیہ تھا. 1,00,000 روپیہ اس کو گم ہو گئے ہیں. روپیہ جو آج کل کے 1 ارب روپیہ، اس پر کیا گزرے گی اس کے دل پر؟ وہ کتنا پریشان ہوگا. سمجھ آئی بات؟ وہ اس لیے رو رہا تھا کہ وہ کتنا پریشان ہوگا. آج کل دیکھو تو وہ پھرتا رہا. 1 سال کے بعد اس کو ایک آدمی مل گیا. اس کا بٹوا تھا، اس کے تک پہنچ گیا. تو اس نے کہا کہ میں نے کچھ پیسے پائے ہیں. اس نے کہا کتنے ہیں؟ اس نے کہا کہ 1,00,000 درہم ہے. کیا کیسی بٹوا تھا؟ ایسے بٹوا. کہتی یہ ہے، لے لو. وہ دل کا بھی اچھا تھا. اس نے کہا کہ یہ میں نے آپ کو ہدیہ کر دی. یہ ہمارا بھائی ہے، سامنے بیٹھے، اچھی بات نہیں لگتی. کبھی کبھی یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف تم پر پگنڈی کرتے ہو. ہمارے ہم عمر ہے، یہ مجھے 2 سال 3 سال چھوٹا ہے. ہم 6 بھائی الحمدللہ، 2 سال فرق ہے. قریب میری عمر 70 ہے. آپ آگے حساب لگا دو. سارے بوڑھے ہیں، سارے، کسی کی پوتی بھی ہو چکی ہے، کسی کی پڑپوتا بھی ہو گیا. تو ایک بار ہمارے گھر میں صدقہ تھا، اور یہ گاڑی بہت اچھا چلاتا ہے. اٹک سے وہاں کوئی پل ہے، وہاں سے کوئی نیچے سے کوئی کٹا تھا، اس سے وہاں سے نیچے گرا دیا. گاڑی کو زبردست چلاتا ہے، خفا نہ ہو جائے. یہ کہتے ہیں تم میری ڈرائیوری کو نہیں مانتے. اب صدقے کی برکت کو دیکھو. میں بتاتا ہوں، اپنی زاویہ ٹھیک کرو، انشاءاللہ تمہارے گھر میں کمی نہیں ہوگی، تمہاری مال میں کمی نہیں ہوگی، تمہارے ذہن میں صاف رہیں گے. اب یہ گاڑی کتنی بار کلٹی ہوگی؟ سوچو کلٹے والی ذرا. 3 کلٹیاں لے لی. اس کے اندر ایک بکری تھی، اور ایک ساتھ ہمارے صاحبزادہ محمد صابر صاحب تھا، وہ بھی زندہ ہے، اور یہ بھی تھا. تینوں کہ ایک خراش بھی نہیں لگی تھی. ایسا تو صدقے کی برکات کو دیکھو، تم برکتوں کو دیکھو. تو ہم پہلے بیمار ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ خدا کی بندو، پہلے 2 رکعت نفل پڑھو یا دعا کرو کہ اللہ تندرست کر دے. درست کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. پھر صدقہ دے دو.
آپ تجربہ تو کرو، لیکن صدقہ ایسا نہیں کہ اسی فوٹو نکالتے ہو کہ جب تک اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب لوگ نہیں دیکھیں، نہیں، چپ کیسے دے دو. پھر دیکھو کہ تمہارا مریض وہ گڑ سے ٹھیک ہوتا نہیں ہوتا، گڑ کھائے گا انشاءاللہ اسی بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو آج کی پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا رب مہربان ہے، مہربانی کو پسند کرتا ہے. آپ مہربان ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر مہربانیاں کریں گے، ہر قسم کی مہربانیاں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو ظلم سے بچائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، اپنا تعلق نصیب فرمائیں، اور ہم یہ توفیق دے کہ ہم ہر ذی حق ہو جو حق ہم کسی کا بنتا ہے وہ ہم اپنے حقدار کو حق کو پہنچائیں.